الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو آباد رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاری، بولو نعرہ حیدری، یا اہل سنت زندہ باد۔ اور پھر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بالغ العلا بکمالہ، بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامعین حضرات، یقیناً مبارکباد کے حقدار ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے دوسرے پارے کا مکمل ترجمہ و تفسیر سنا، کیونکہ یہ بڑی بات ہے۔ یہ درس کرنے والے بھی آپ کو کم ملیں گے، سننے والے بھی کم، کرنے والے بھی کم۔ ہر بندہ کر بھی نہیں سکتا، ڈیوٹی بڑی ہے، سبحان اللہ، سننا بھی بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہ محفل تو ہے نہیں کہ آئے نعرے لگائے اور چلے گئے۔ اس میں تو تنقید بھی ہوتی ہے، اصلاح کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ جب قرآن ہم سے کلام کرتے ہیں تو یوں لگ رہا ہوتا ہے جیسے ہم سے ہی کہہ رہے ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ مہینہ سنا، آپ صاحب نے بھی ڈیوٹی دی، اللہ رب العزت تمام لوگوں کا آنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آخری نشست ہے، ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا جس میں اللہ رب العزت کے اسماء کا ذکر ہے، خالق کائنات کے ناموں کا بیان ہے۔ میں هو الاول، وہ اول بھی ہے، هو الآخر، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر، وہ ظاہر بھی ہے، وہ الباطن، وہ چھپا ہوا بھی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جب ہم قرآن و سنت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بسا اوقات ایک صفت اللہ کی بھی بیان ہوتی ہے، وہی صفت محمد عربی کی بھی بیان ہوتی ہے، خالق کی بھی وہ صفت بیان ہو رہی ہے، مخلوق میں بھی وہ صفت پائی جا رہی ہے۔ لیکن دنیا کا کوئی مفتی، اب میں مثال دیتا ہوں،
اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے کہ جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے۔ اللہ سارے جہان کو پالتا ہے، کل جہان کا وہ رب ہے۔ ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے یہ سکھایا امت کو کہ میری بارگاہ میں دعا کرو اپنے والدین کے لیے، اور دعا میں یہ سکھایا اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ وہ بچپن میں میرے لیے رب بنے۔ وہاں یہ صرف اللہ نے اپنے لیے بیان کی کہ میں کل جہان کا رب ہوں، دوسری جگہ یہ صرف والدین کے لیے بیان کی کہ والدین بچوں کے لیے رب ہیں، ان کے پالنہار ہیں۔ دنیا کا کوئی مفتی، دنیا کا کوئی مفکر، دنیا کا کوئی مفسر، دنیا کا کوئی محدث یہ فتویٰ نہیں لگاتا کہ یہاں تو شرک ہو گیا، یہ شرک ہو گیا، وہ بھی رب ہے، یہاں بندوں کے لیے بھی ہم نے کہا رب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب جانتے ہیں وہاں پر رب کی ڈومین اور ہے، یہاں پہ رب کی ڈومین اور ہے۔ وہاں رب سے مراد کچھ اور ہے، یہاں رب سے مراد کچھ اور ہے۔ اسی طرح کچھ خوبیاں، صفتیں اللہ رب العزت کی اللہ میں بھی پائی جاتی ہیں، وہ اس نے اپنے حبیب میں بھی رکھی۔ میں هو الاول، وہ اول ہے، خالق کائنات اول ہے، اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں، جب کچھ بھی نہ تھا، جب تب کب کا تصور بھی نہ تھا، اس وقت بھی وہ رب موجود تھا، کیونکہ وہ قدیم ہے، وہ واجب الوجود ہے۔ کوئی وقت ایسا نہیں جس وقت کے اندر ہم اس ذات کی نفی کر سکیں، کوئی وقت ایسا نہیں۔ جب وقت کے پیمانے بھی نہ تھے تب بھی وہ تھا، وہ اول ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ رب کہتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے یہ چاہا کہ میں جانا جاؤں تو میں نے اپنے نبی کے نور کو تخلیق کر دیا، وہ اول ہے۔ اب کریم آقا علیہ السلام بھی اول ہے۔ اس طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا اول شیء خلق اللہ نوری، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ میرا نور ہے، وہ میرا نور ہے۔ امام طبری نے اپنی تاریخ کے اندر لکھا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، قلم کو کہا اکتب، اے قلم لکھ، قلم نے کہا ما اکتب، یا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا ما کانا و ما یکون، اے قلم لکھ جو ہو چکا وہ بھی لکھ، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ۔ جو ہونے والا ہے وہ تو سمجھ میں آتے ہیں کہ زمین و سماوات کا بنانا تھا، جنت کا سجانا تھا، جہنم کا برکانا تھا، انسانوں کی تخلیق تھی، جنات کی تخلیق تھی، ہر چیز کو بنانا تھا۔ یہ وہ تھا جو ہونے والا ہے، جو ہو گیا وہ کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں جو ہو گیا وہ نور مصطفیٰ علیہ السلام، وہ آقا علیہ السلام کا نور تھا۔ ایک اور روایت کے اندر حضرت جبریل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ایسے ہی سرسری سی باتیں ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل ہے یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے، تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کبھی حساب نہیں کیا، کبھی حساب نہیں کیا کہ میری کتنی عمر ہے، ہاں ایک اندازہ ہے۔ پوچھے جبریل کیا اندازہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے پردہ حجابات میں چوتھا پردہ حجاب پر ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا۔ سبحان اللہ، میں نے وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔
आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील रब काबा की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पर्दा हिजाबात में चौथा पर्दा हिजाब पर चमकने वाला सितारा मैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जात। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, अज़मत व शान मुस्तफा, जिंदाबाद, मकाम मुस्तफा, जिंदाबाद। सितारा मैं था। आका अलैहिस्सलाम अव्वल है, नूर के बनाए जाने के एतबार से अव्वल है। आका अलैहिस्सलाम अव्वल हैं इस एतबार से। हजरत जाबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करती हैं या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम मता वजबत लक नबुव्वा, अल्लाह ने आपको नबुव्वत कब दी? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया या जाबिर कुन्तु नबी व आदम बैनल माइ वत्तीन, ऐ जाबिर मैं उस वक्त भी नबी था जब अभी आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी अलग थी, पानी अलग था। सुभान अल्लाह। अभी आदम अलैहिस्सलाम का खमीर गूंदा ही नहीं गया था, मैं उस वक्त भी नबी था। और फिर करम शाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि हो सकता है कोई ये इतराज करे कि जी अल्लाह के इल्म की बात हो रही है, आका अलैहिस्सलाम अल्लाह के इल्म में नबी थे। तो आपने फिर इसको जवाब लिखा, आपने कहा अगर अल्लाह के इल्म की बात होती ना तो अल्लाह के इल्म में तो उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम भी नबी थे। अगर अल्लाह के इल्म की बात होती तो अल्लाह के इल्म में तो शीस अलैहिस्सलाम भी नबी थे। अगर अल्लाह के इल्म की बात होती तो अल्लाह के इल्म में तो उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नबी थे। अगर अल्लाह के इल्म की बात होती तो अल्लाह के इल्म में तो इसहाक अलैहिस्सलाम भी नबी थे। अगर अल्लाह के इल्म की बात होती तो अल्लाह के इल्म में तो इस्माईल अलैहिस्सलाम भी नबी थे। अगर अल्लाह के इल्म की बात होती तो अल्लाह के इल्म में तो नूह अलैहिस्सलाम भी नबी थे। अगर अल्लाह के इल्म की बात होती तो अल्लाह के इल्म में तो इलियास अलैहिस्सलाम भी नबी थे। अगर अल्लाह के इल्म की बात होती तो अल्लाह के इल्म में तो इदरीस अलैहिस्सलाम भी नबी थे। अगर अल्लाह के इल्म की बात होती तो अल्लाह के इल्म में तो मूसा अलैहिस्सलाम भी नबी थे। अगर अल्लाह के इल्म की बात होती तो अल्लाह के इल्म में तो हारून अलैहिस्सलाम भी नबी थे। अगर अल्लाह के इल्म की बात होती तो अल्लाह के इल्म में तो ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी थे। अगर अल्लाह के इल्म की बात होती तो अल्लाह के इल्म में तो 1,24,000 नबी सारे ही नबी कि अल्लाह का इल्म तो तदरीजन नहीं है, ऐसा नहीं है अभी नहीं इल्म था फिर इल्म हो गया, नहीं। जिस तरह वो रब कदीम है उसका इल्म भी कदीम है, उसका इल्म भी कदीम है। तो पता ये चला कि जब आका अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे नबुव्वत दे दी तो नबुव्वत दे दी। ये और लोगों का नजरिया है जो कहते हैं कि 40 साल के बाद नबुव्वत मिली। हम कहते हैं नहीं, नबुव्वत अज़लों से मिल गई थी, ये तो इज़्ने इजाजत थी, ये तो इज़्न था, इलाने नबुव्वत था। क्या आप इलाने नबुव्वत करें? नहीं तो करीम आका अलैहिस्सलाम को फरमाती हैं क्या मेरे सहाबा मैं आज भी उस पत्थर को जानता हूँ जब अभी मैंने इलाने नबुव्वत नहीं किया था, मैं उसके पास से गुजरा करता था, वो कहता था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पर सलामती हो। वहां तो पत्थरों को भी पता था कि ये अल्लाह के नबी हैं। ये जाएगी करीम आका अलैहिस्सलाम को इल्म ना हो तो आका अलैहिस्सलाम अव्वल है नबुव्वत मिलने के एतबार से, नबुव्वत मिलने के एतबार से करीम आका अलैहिस्सलाम अव्वल हैं। कुरान ने बयान किया कि आलम अरवाह के अंदर एक मीटिंग हुई, तौहीद की मीटिंग हुई। अल्लाह ने सारे नबियों को जमा किया, सारे इंसानों को जमा किया, जितने भी लोग थे सबको जमा किया और एक ही सवाल हुआ और मीटिंग जो है वो बर्खास्त हो गई। अल्लाह ने फरमाया लस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो जवाब आया कालू बला, हाँ या अल्लाह क्यों नहीं, तो हमारा रब है। तो उलमा फरमाते हैं सबसे पहले जिसने अल्लाह की तौहीद की गवाही दी वो इमामुल अंबिया की रूह, वो आका अलैहिस्सलाम की रूह थी। सबसे पहले आका अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ या अल्लाह तो हमारा रब है। फिर आका अलैहिस्सलाम अव्वल हैं किस एतबार से? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क़यामत कायम होगी सारे लोग फोत हो जाएंगे, कोई भी बाकी ना हो।
फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, मुर्दे अपनी कब्रों से निकलेंगे। तो आपने फरमाया सबसे पहले जो शख्स अपनी रोज़े अतहर से बाहर आएगा वो मैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, मेरे दाएं जानब अबू बकर होंगे, मेरे बाएं जानब उमर फारूक होंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी दुनिया के फुकरा को मेरी जमात के अंदर जमा फरमा देगा। सुभान अल्लाह, आका अलैहिस्सलाम अव्वल हैं। किस एतबार से? क़यामत के दिन सबसे पहले अपने रोज़ा अतहर से बाहर आने के लिए आका अलैहिस्सलाम अव्वल हैं। किस एतबार से? लंबी रवायत है, सहासिता के अंदर मौजूद है। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोग जमा होंगे, जमा होकर आदम अलैहिस्सलाम के पास चले जाएंगे, कहेंगे आदम आपका बड़ा मुकाम है, अल्लाह ने अपने हाथों से तख्लीक की, फरिश्तों से सजदा करवाया, बड़ा सख्त दिन है, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करें ना। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हाबू इला गैरी, जाओ किसी और की तरफ चले जाओ, मुझे अपनी खता याद आती है, मैं आज अल्लाह की बारगाह में बात नहीं करूँगा। बंदे इकट्ठे होकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आ जाएंगे, कहेंगे नूह आप आदमी इंसानी हैं, आपसे अल्लाह ने दोबारा इंसानियत को शुरू किया, आपको कश्ती के अंदर महफूज रखा, सारी दुनिया तबाह हो गई, आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें ना, सिफारिश करें। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, जाओ आज किसी और की तरफ चले जाओ, मुझे आज अपनी दुआ याद आती है, मैं अल्लाह की बारगाह में नहीं बात करूँगा। होते होते सारे अंबिया से आखिर में जब ईसा अलैहिस्सलाम के पास लोग आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं खुद तो नहीं बात करूँगा, लेकिन उसका पता बता देता हूँ जिसकी आज भी सुनी जाएगी, सुभान अल्लाह, जिसकी आज भी सुनी जाएगी। सारे लोग इमामुल अंबिया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होंगे और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करेंगे या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम आप अर्ज करें अल्लाह की बारगाह में। आका अलैहिस्सलाम नहीं कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, कि जाओ किसी और की तरफ, आप फरमाएंगे आना लहा, आ जाओ मैं इसीलिए हूँ, सुभान अल्लाह, आ जाओ मैं इसीलिए हूँ। और करीम आका अलैहिस्सलाम अपना सर अनवर सजदे के अंदर आकर आप अव्वल हैं। किस एतबार से? सबसे पहले क़यामत के दिन सजदा करने के एतबार से, सुभान अल्लाह, सबसे पहले आप सजदा करें, लंबा सजदा होगा, अल्लाह जलाल में कुछ वक्त गुजरेगा, अल्लाह फरिश्ते को भेजेगा, जाओ फरिश्तों मेरे महबूब से जाकर पूछो क्या बात है, आज दारुल अमल तो नहीं है, आज सजदे का दिन तो नहीं है। हालांकि वो जानते हैं, वो जानता है, फिर भी ये मोहब्बत का अंदाज है। फरिश्ते को भेजा जाएगा, फरिश्ता आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होगा, कहेगा या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम आपका रब पूछता है क्या बात है। आका अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा फरिश्ते से जाओ मेरे महबूब से कह दो कि अपना सर अनवर उठा ले, लब खोल ले, बात करें, आपकी बात को सुना जाए। तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे पहले क़यामत के दिन जिस बंदे को शिफाअत का इज़्ज़त मिलेगा वो मैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम। आका अलैहिस्सलाम की वसातत से बाकी लोगों को इजाजत मिलेगी। तो आप अव्वल हैं। किस एतबार से? सबसे पहले शिफाअत करने के एतबार से। और इस मौजू का आखिरी नुक्ता बयान करता हूँ। आका अलैहिस्सलाम अव्वल है किस एतबार से? जन्नत में जाने के एतबार से। बड़ी मोहब्बत की बात है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा मेरे लिए खोला जाएगा, मैं जन्नत में सबसे पहले जाऊँगा। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु बड़ी मोहब्बत करते थे और बड़े फिक्रमंद भी रहा करते थे। अल्लाह सबको वो तड़प नसीब फरमाए।
کہ کریم آقا علیہ السلام کی محبت میں، یاد کے اندر، اطاعت کے اندر ہمارا دن رات گزرے۔ حضرت بلال ابشی کہتے ہیں کئی صحابہ کا یہ معمول تھا، کئی صحابہ اس فکر میں تھے، یہاں تک کہ سیدہ کائنات کے بارے میں بھی ملتا ہے، انہوں نے بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طرح کا سوال کیا۔ لیکن میں صرف حضرت بلال کی بات کرتا ہوں، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم، آج تو میری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے ساتھ رہتا ہوں، آپ کے پاس رہتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں۔ اور بلال تو وہ ہیں کہ جب تک کریم آقا علیہ السلام رہے مدینے میں، بلال کی اذان کی آواز گونجتی تھی۔ جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو اذان پڑھ نہیں چھوڑی، ساری زندگی مدینے میں گزاری، لیکن جب وہ چہرہ دکھائی نہ دیا تو جہاد پر چلے گئے، بقیہ زندگی جہاد میں گزاری ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، آج تو بڑی خوش قسمتی ہے، آپ کے پاس رہتا ہوں، آپ کی طرف اشارہ کر کے شہادت دے۔ ہم تو شہادت دیتے ہیں نا کہ آقا علیہ السلام اللہ کے بندے رسول ہیں، بن دیکھے کبھی تخیل بھی نہیں ہوا۔ لیکن حضرت بلال اذان کہتے تھے تو جب شہادت کی باری آتی تھی تو آقا علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے، کہتے تھے اس محمد کی بات کرتا ہوں، یہ اللہ کے بندے بھی ہیں، رسول ہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ کے قرب میں ہوں نا، کل قیامت کے دن کہاں ہوں گا؟ بڑی دنیا ہے وہاں پہ، تو بڑے بڑے نیک بندے، اللہ کے انبیاء، یا رسول اللہ علیہ وسلم بلال کا کیا بنے گا؟ وہاں پہ آقا علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش پہ تھا۔ کہا بلال فکر کیوں کرتے ہو؟ بلال فکر کیوں کرتے ہو؟ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں تم جاؤ۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا، دوسری طرف آپ کہتے ہیں بلال جنت میں سب سے پہلے تم جاؤ گے۔ کہا بلال میں بتاتا ہوں، قیامت کے دن پروٹوکول کے ساتھ جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا وہ میں ہوں، میرے لیے دروازہ کھولا جائے گا، لیکن میں سواری پر سوار ہوں گا، میری سواری کی مہار بلال تمہارے ہاتھ میں، اور جس کے ہاتھ میں مہار ہوتی ہے وہ آگے چلتا ہے۔ بلال جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا، لیکن عملی طور پر جنت میں پہلے تم جاؤ۔ کریم آقا علیہ السلام اول ہیں جنت میں جانے کے اعتبار سے، هو الاول، وہ اللہ بھی اول ہے، میرے حبیب بھی اول ہیں، جتنے مختلف ہیں، والآخر، وہ آخر ہے۔ ایک وقت آئے گا، قرآن نے اس کا بیان کیا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، موت طاری ہوگی سب پر، یہاں تک کہ خود اسرافیل علیہ السلام پر بھی موت طاری ہوگی۔ اس وقت کوئی بھی باقی نہ ہوگا، تب اللہ رب العزت اکیلے ہی ہوگا اور وہ اعلان کرے گا، بتاؤ آج حکومت کس کی ہے؟ کہ دنیا کے اندر تو لوگوں نے بڑے دعوے کیے، آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، وہ خود ہی کہے گا آج میں رب کی حکومت ہے، آج اللہ کی حکومت ہے، اللہ آخر ہے۔ رسول عربی علیہ السلام بھی آخر ہے۔ کس اعتبار سے؟ جب معراج کی شب آئی نا، مسجد اقصیٰ کے اندر انبیاء علیہ السلام جمع ہوئے، امامت کے بعد وہاں خطابات کا سلسلہ شروع ہوا۔ انبیاء علیہ السلام نے خطابات کی، مختصر کرتا ہوں، آخری کتاب صدارتی خطبہ وہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ السلام کے اس خطبے کا ایک جملہ یہ تھا، آپ نے فرمایا میں شکر ادا کرتا ہوں اس رب کا کہ جس رب نے مجھے اول بھی بنایا آخر بھی بنایا، اول بھی بنایا آخر بھی بنایا۔ یہاں محبت کی اگر بات کریں تو کریم آقا علیہ السلام اس قدر اس امت سے محبت فرماتے تھے کہ وہ بڑی پاکیزہ محفل تھی، انبیاء علیہ السلام سے خطاب ہو رہا،
لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر اپنی امت کو نہیں بھولے، اپنی امت کی وہاں بھی بات ہوئی۔ آپ نے جہاں یہ فرمایا نا کہ میں اول بھی ہوں آخر بھی ہوں، وہاں یہ بھی فرمایا میں شکر ادا کرتا ہوں اس رب کا کہ جس رب نے میری امت کو اول بھی بنایا آخر بھی بنایا۔ ہم آخری امت ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے آخر میں آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ ہیں، میرے بعد اب کوئی امت نہیں، اب قیامت کا انتظار کرو۔ لیکن ہم پہلی امت کیسی ہیں؟ جب نزاع کی کیفیت تھی، اللہ اکبر، رسول عربی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کو چھوڑ رہے تھے، اس وقت بھی اس امت کو نہیں بھولے۔ سبحان اللہ، جبریل امین حاضر خدمت تھے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ آیا ہے جو کسی سے پوچھ کر نہیں آتا، یہ آپ کے گھر کا تقدس ہے، بغیر پوچھے نہیں آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل مجھے خوشخبری سناؤ، مجھے خوشخبری سناؤ۔ کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیسی خوشخبری؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل مجھے میری امت کے بارے میں خوشخبری سناؤ۔ سبحان اللہ، جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کا رب یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی بھی امت کو جنت میں داخل نہیں کرے گا جب تک آپ کی امت جنت میں نہ چلی جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جب تک آپ کی امت جنت میں نہ چلی جائے۔ اللہ، تو یہ امت اول بھی ہے آخر بھی ہے، دنیا میں آنے کے اعتبار سے یہ آخری امت ہے، لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے یہ پہلی امت ہے، یہ پہلی امت ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ اول کی تو وضاحت ہو گئی، آخر کس اعتبار سے ہیں؟ آپ نبوت کے ملنے کے اعتبار سے اول ہیں، اعلان نبوت کرنے کے اعتبار سے آخر ہیں، سب سے آخری نبی۔ اور یہ پورا موضوع ہے الگ سے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخری نبی ہیں، آپ تاجدار ختم نبوت ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ نبوت آپ پر مکمل ہوئی، وہ بات جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اس کا اختتام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہوتا ہے۔ کئی دلائل موجود ہیں، چونکہ اب وقت کافی ہو گیا، کبھی ٹائم نزدیک آنے والے اس کو بعد وہ مزید مختصر کرتے ہیں۔ وہ ظاہر، وہ اللہ ظاہر ہے اپنی قدرتوں کے اعتبار سے۔ اب قرآن کو پڑھیں، قرآن میں جا بجا کہا، کہیں کہا اپنی ذات میں غور کرو تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے، کہیں کہا زمین و سماوات کے نظام میں غور کرو، کہیں نباتات میں غور کرنے کی دعوت دی۔ امام مالک غالباً فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے درختوں کے پتوں سے جو ہے وہ اللہ کی ذات تک رسائی حاصل، سبحان اللہ، درختوں کے پتوں سے۔ پوچھا کیسے؟ کہا درخت ایک ہی ہے، اس کو ریشم کا کیڑا کھاتا ہے، اس سے کپڑا بنتا ہے۔ درخت ایک ہی ہے، اس کو ہرن کھاتا ہے، اس سے کستوری بنتا ہے۔ درخت ایک ہی ہے، اس کو بکری کھاتی ہے تو اس سے دودھ نکلتا ہے۔ کھایا جانے والا کھانا ایک ہے، لیکن مختلف جانوروں کے پیٹ سے جب ہو کر آتا ہے تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ آپ نے کہا میں نے اس میں جب غور کیا تو مجھے اللہ کی ذات تک رسائی۔ سبحان اللہ، کوئی تو ہے کہ خام مال جو ہے وہ ایک ہی دیا جاتا ہے، را مٹیریل ایک ہے، لیکن اس سے حاصل ہونے والا پروڈکٹ جو ہے وہ مختلف ہو گیا۔ کوئی تو ہے جو اس کو بدل، وہ اللہ کی ذات ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے اپنے حسن کے اعتبار سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے حسن کے اعتبار سے۔ سبحان اللہ، صحابہ رسول فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن نہ رات کے وقت 14ویں کا چاند طلوع تھا سبحان اللہ، اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، سبحان اللہ، اور میں
کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا یہ دیکھنا دیکھ لیا۔ پوچھا میرے صحابی کیا دیکھتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم دیکھتا ہوں آسمان کا چاند خوبصورت ہے کہ مدینے کا چاند، کہ وہ چاند خوبصورت ہے کہ یہ چاند خوبصورت ہے۔ پوچھا میرے صحابی بتاؤ کیا فیصلہ ہوا؟ کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم 14ویں کے چاند پہ تو چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حسن کی وجہ سے، اپنے حسن کی رعنائیوں کی وجہ سے ظاہر ہے۔ کئی دلائل یہاں پہ بھی موجود ہیں۔ وہ الباطن، وہ چھپا ہوا ہے، اللہ چھپا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں اتنی قدرتوں کے باوجود بھی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ مقام بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے، دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ آخرت کے دن اللہ اپنا دیدار کروائے گا ایمان والوں کو۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح پوشیدہ ہیں۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق سے کہنے لگے، عام بندے سے نہیں، صحابہ میں بھی درجات ہیں، لیکن جس مقام پہ مقام صدیقیت ہے وہاں تک کسی کی رسائی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، اے ابوبکر میرے ساتھ رہے، ہر جگہ پہ، سفر کے اندر بھی میرے ساتھ تھے، قیام میں بھی میرے ساتھ تھے۔ وہ غار کی راتیں جو کسی کو نصیب نہ ہوئی تمہیں نصیب ہوئی۔ لیکن اے ابوبکر یہ مت سمجھنا کہ حقیقت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تم جانتے، میری حقیقت تو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، وہ عالم الغیب ہے، غیب کو جاننے والا ہے۔ یہ مطلع علی الغیب ہیں، اللہ نے ان کو غیب کی خبریں عطا فرما دی۔ یہ لوگوں کا موضوع ہوگا علم غیب ہے یا نہیں، کتنا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جتنا حضور کے پاس علم ہے کسی کے پاس بھی، سبحان اللہ۔ اللہ سے تو مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اللہ اور رسول کے علم کو برابر کر دیتے۔ اللہ حضرت فاضل بریلوی رحمہ نے لکھا، آپ نے کہا کوئی مستتی نہیں ہے، اللہ کا علم مثل سمندر ہے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اتنا ہے کہ اس سمندر میں سوئی ڈپ کی جائے، اس کو باہر نکالا جائے، جو پانی سوئی کے ساتھ لگا یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے اللہ کے مقابلے میں۔ لیکن آپ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا، آپ نے کہا آپ کا علم دوسری مخلوق کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے۔ جب دوسری مخلوق کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ مماثلت کی جائے گی تو تب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم مثل سمندر ہے، اور باقی کل کائنات کا علم اتنا ہی ہے جتنا سوئی کے نکے پر پانی لگا۔ وہاں پر جو خادم ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر درود بھیجو، کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کے جانے کے بعد، آپ نے فرمایا میرے جانے کے بعد بھی تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جائے۔ کیسے؟ اللہ رب العزت نے وہاں فرشتے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے اندر جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام بھیجتا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں بن فلاں، 3 نسلوں تک گنواتا ہے، فلاں بن فلاں بن فلاں نے یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ پر درود بھیجا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں دنیا کے اندر اربوں لوگ ہیں، ایک وقت میں کروڑوں لوگ درود پڑھتے ہیں، اور وہ فرشتہ سب کا درود سنتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے۔ اس بارگاہ کے دربان کے علم کا عالم یہ ہے تو مخدوم کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ خود کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا عالم کیا ہوگا؟
تو جہاں صفات اللہ رب العزت کی پائی جاتی ہیں وہیں پہ صفات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی پائی جاتی ہیں، مگر ڈومین الگ ہے، وہاں مراد کچھ چھوڑا ہے، یہاں مراد کچھ چھوڑا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔